السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ایک ہی ہے، فارمر پرائم منسٹر اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو سزا دے دی گئی ہے۔ کیس کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے اور کیس کا فیصلہ جو آیا ہے وہ ناظرین جو سیکشن 167 جو ہے کرپٹ پریکٹسز میکنگ اے اس کے بعد سیکشن 173 اور اس کے بعد سیکشن 174 جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے مطابق کہ جو ہے غلط بیانی کی گئی ہے سابقہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، جو اپنے ان کو تحائف ملے مختلف ممالک سے، جو اب وہ وزٹ پہ جایا کرتے تھے بحیثیت پرائم منسٹر، وہ جو ڈیکلریشن ہے وہ انہوں نے اپنے تحائف کی نہیں کی۔ فیصلے کے اندر جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہے انہوں نے جو بڑے زبردست انداز سے جو ہے جلدی میں ایک فیصلہ سنایا۔ اس کا جو پیرا نمبر 33 ہے ناظرین، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملزم نے توشہ خانہ سے خریدے اور فروخت کیے گئے تحائف قانون کے مطابق اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے۔ اس مقصد کے لیے فارم بی میں خریدے یا فروخت کیے گئے تحائف کی تفصیل کا کالم موجود ہے۔ اسی طرح آگے جو پیرا 38 ہے اس فیصلے کا، دوران توشہ خانہ حاصل کردہ تحائف سے متعلقہ الیکشن کمیشن کے فارم بی میں تفصیلات چھپا کر جھوٹی تفصیلات دے کر غلط بیانی کر کے الیکشن ایکٹ کے تحت کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب ہوا ہے اور قومی خزانے سے حاصل کردہ جو فائدے ہیں چھپا کر دھوکے بازی کی گئی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان کے اوپر الزام تھا۔ ناظرین، عام فہم کے لیے جو الزام سابق پرائم منسٹر کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے تحفے لیے، تحفے مارکیٹ کے اندر بیچے، اور وہ جو ساری کی ساری ٹرانزیکشن ہے وہ ظاہر کرنی تھی انہوں نے اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز کا جو ایک سیکشن ہے فارم بی اس کو کہتے ہیں، وہ جو کہ آپ نے بحیثیت پارلیمنٹیرینز الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروانا ہوتا ہے، وہ آپ نے جمع نہیں کروایا۔ لیکن ناظرین یہ تو ہو گئی آج کی سٹوری کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ سٹوری بنیادی طور پر چودھری صاحب وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے جب یہ حکومت مارجود میں آ گئی جو ہے 9 اپریل 2022 کو، تو اس کے بعد سے جو خواہشات تھی جو خاص طور پر مریم صاحبہ نے اس حوالے سے مختلف اوقات کے اندر کیا بیان دیا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو، اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے۔ سب یہاں بیٹھے ہوئے مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے۔ وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے، وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے، وہ اب اٹک جیل کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی تھی مختلف اوقات کے اندر کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، یہ بھی سنیں۔ لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی ہمیں حکومت میں رہ کے بھی نہیں ملی۔ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ سزا کے جو ہاتھ ہے وہ اس کے گردن تک پہنچیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ۔ سیاست ان کی جو ہے اس کے اوپر پابندی کی بھی خواہش تھی، اس حوالے سے بھی بیانات آئے تھے کہ سیاست پہ بھی پابندی لگنی چاہیے اور تاحیات لگنی چاہیے۔ الیکشن سے پہلے کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں۔ لیکن ناظرین اس سے بھی زیادہ جو چیز ہم کوریلیٹ کرتے ہیں، جب ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک کو دوسری سے، دوسری کو تیسری سے، تو یہ جو سزا ہوئی ہے، یہ حکم ہوا ہے چودھری صاحب جج صاحب کی طرف سے، یہ اس حوالے سے بڑے پر یقین تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے بہت عرصہ پہلے ایک بات کی تھی۔ یہ جو ریفرنس ہے نا توشہ خانے والا، اس میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ مس ڈکلیریشن میں جو ہے وہ نااہل ہوں گے، اس سے بچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ موجود ہے، ان فیلڈ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، نہیں لی ہے، وہ ایسٹ تھا، آپ نے ظاہر نہیں کیا، لہذا ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی ہیں۔ جب تک وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے، اور اس وقت وہ ان فیلڈ ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں بچ سکتے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر جب محترم نواز شریف صاحب سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کے بھی جو ایسٹ بیانڈ مینز ہیں اس کے اوپر آپ کیوں جواب دیتے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا اس حوالے سے، یہ بھی سن لیں ذرا۔ اور ہمارے اخراجات میچ نہیں کرتے، بھائی اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھائی ہمارے تحائف، ہمارے ذرائع، آپ کو اس سے کیا۔ لیکن جب یہی سوال جب جو محترم
साबिका जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीटीआई के चेयरमैन, जब उनसे भी एक मौके के ऊपर पूछा गया, उन्होंने कहा जी मेरे तहत मेरी मर्जी। जो मरियम साहिबा ने इसके ऊपर क्या कमेंट किया था? कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। नहीं भाई नहीं, ना ये तुम्हारे तोहफे ना मर्जी तुम्हारी है। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे थे कुछ अरसा। जब उनको तहफ़ मिले, जब उनसे इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तोहफा उसकी मलकियत हुकूमत पाकिस्तान की नहीं होती। तोहफे की मलकियत जो होती है वो उस शख्स की होती है जिसको वो तोहफा दिया जाता है। तोशा खाना वैल्यू असेस करता है, वो कहते हैं 20% आप रकम अदा कर दें, ये आपका हो जाएगा। तोहफा मुझे मिला होता है, तोशा खाना को नहीं मिला होता। ये तोहफा मेरे नाम से आया था। इसको अच्छी बात समझें, बुरी बात समझें, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। और जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पूछा गया जनाब आला वो तोहफे तहफ़ किधर हैं आजकल, तो उन्होंने क्या कहा? आपके जितने भी तोहफे हैं जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए? मेरे पास इन तोहफे में से कोई तोहफा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। किसको दे दिए? मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना जी। आपने भी बेच दिए? नहीं बेच नहीं दिए, मैंने दे दिए। मैंने जो भी कुछ अजीजों को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए जो ये चीजें पहनते हैं। मेरे पास कोई चीज आज इनमें से नहीं है। मगर आपने कोई भी एक तोहफा ऐसा नहीं है कि जो आपने बेचा हो जिसकी वजह से आपको असासों में डिक्लेयर करना पड़ता? नहीं, देखें, बेच आप सकते हैं, ये आपकी मलकियत है। बेच आप सकते हैं, अपनी मलकियत है। तो चोई साहब, असल मसला कहां पर है? कहां ये मामला सारे का सारा फंसा हुआ है? मकसद जो था मेरे ख्याल में वो हासिल हो गया। जी जोई साहब, ये मकसद इनका क़यामत तक हल नहीं होना। वो आपको जवाब मिल गया है ना पिशावर में कि नहीं अभी मिला? लोग पाकिस्तान के आपके ये जो कानूनी मुशगाफियां हैं उनमें नहीं पढ़ने को तैयार, वो आपकी बातें नहीं मान रहे। आप इलेक्शन कराएं, जिसको लोग वोट दें उसको हुकूमत दें। जो यहाँ आपने इस वक्त मंडी लगाई हुई है ना, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह वजीर बनना है तो इतने करोड़, मशीर बनना है तो इतने करोड़, फलां चीज लेनी है तो ये, फलां मतलब ठेका लेना तो ये, खुदा के वास्ते बंद करो। कोई चीज छुपी नहीं रहती और इसकी आपको तफसीलात हम देंगे और फिर आप फैसला पाकिस्तान के लोग खुद कर लें। अच्छा चोई साहब, आबद बातों का जी आबद जुबैरी साहब को भी हमने दावत दी है, लेकिन जाहिर है चोई साहब बड़ा फैसला आया ना। इस फैसले के तहत अब जो मौजूदा जो हम फैसला हमारे सामने है, अगर इसके फ्रेम को बढ़ाएं तो इसके अंदर तो फिर सारे के सारे आएंगे। आबद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया, सीनियर वकील हैं जी, इस वक्त जो बार के प्रेसिडेंट भी है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जुबैरी साहब, अली जफर साहब ने पिछले दिनों जब इस हवाले से उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने क्या जवाब दिया था साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो असासाजात के हवाले से कि डिक्लेयर हुए हैं या नहीं हुए? सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने चलान फॉर्म्स थे जिसके अंदर ये नजर आता है कि ये तोहफे कानून के मुताबिक खरीदे, वो भी पेश किए। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने असासों की स्टेटमेंट होती है उसमें भी इनका जिक्र किया, इनको डिक्लेयर किया। जो इनकम टैक्स रिटर्न्स थे जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि हमने तोहफे खरीदे और फिर बेचे और उसके ऊपर जो बेचने पे मुनाफा हुआ उस पर टैक्स भी दिया, कैपिटल गेन टैक्स, वो भी हमने पेश किए। लेकिन उन सबको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इग्नोर कर दिया। अच्छा जुबैरी साहब, अब प्लीज थोड़ा सा आम फहम में बता दीजिएगा हमें ताकि लोग समझ सकें। तो फिर आर्टिकल ये जो सेक्शन इसका है 167, इसका जो इलेक्शन एक्ट का, इसी तरह 173, 174 ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके बाद मेकिंग और पब्लिशिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है, और फिर जाहिर है पेनल्टी ऑफ द करप्ट प्रैक्टिस है वो जो 3 साल जो कैद है, उसके बाद 1 लाख जुर्माना है, अगर नहीं अदा करेंगे तो 6 महीने सजा वो भी मिलेगी। तो अगर एक जो आपका तोहफा है खावर साहब, जी चोई साहब, भाई वो कह रहे हैं अली जफर इतना बड़ा वकील है, उसका एहसन जफर का बेटा है ये, और उनका एक मकाम है, वो कह रहे हैं हमने सारा कुछ डिक्लेयर भी किया हुआ है, उनकी मालियत भी दिया, उस पर टैक्स भी दिया है। तो ये बदनीति पर मबनी जो है, रात के अंधेरे में फटाफट पकड़ के फैसला जब कराएंगे तो कौन तस्लीम करेगा? कमाल करते हैं चौधरी साहब, फैसला हुआ और 5 मिनट के अंदर उसके ऊपर अमल हुआ, और जिस अंदाज से ये सारे का सारा, उसके बाद आपने देखा कि ट्रांसफर ऑफ द एक्यूज्ड जो है, एक्यूज नहीं अब तो नहीं, वो तो मैं तो नहीं ना मानता, मुजरम हो गए हैं। हम जुबैरी साहब से जरा पूछ लेते हैं कि हुआ कैसे है। जुबैरी साहब, आपने सारा केस देखा, सुना, पढ़ लिया, तो थोड़ा सा बताइए
بتائیے گا کہ ایکیوز اب تو وہ مجرم ہو گئے، اب ظاہر سزا ہو گئی ہے، غلطی کہاں پہ؟ ان کے وکیلوں سے غلطی ہوئی یا ان سے غلطی ہوئی؟ کہاں پہ چھپایا گیا اس ایسٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ابھی آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنائی اور آپ نے اور لوگوں کی بات سنائی. انہوں نے تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ فیصلہ کیا ہونے لگا ہے. دیکھیے جو مین ایشو یہ ہے کہ آپ کو انڈر سیکشن 167 173 167 میں آپ کو اپنے ڈیکلریشن جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. اس ایسٹس میں اگر آپ ڈکلیئر نہیں کرتے تو مس ڈیکلریشن کو اس میں چلا جاتا ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے میٹیریل مس ڈیکلریشن ہے یا نہیں ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے ابھی ایویڈنس جو تھی وہ ان کی طرف سے آئی الیکشن کمیشن. پہلا تو پوائنٹ یہی تھا کہ 3 دفعہ کیس واپس ریمانڈ ہوا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کو کہ جی آپ جورسڈکشن کا پوائنٹ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا الیکشن کمیشن مجاز تھا یہ کمپلینٹ فائل کرنے کے اور لمیٹیشن کا ایشو. انہوں نے اپنے پرانے فیصلے جو ختم ہو چکے تھے مئی کا اور جولائی کا اور تیسری دفعہ کیس ریمانڈ کیا ہائی کورٹ نے ان کے پاس, اس کو اپنے پرانے فیصلوں کو جو پہلے ہی سیٹ اسائڈ ہو گئے تھے ان کو فالو کرتے ہوئے جورسڈکشن کا پوائنٹ ڈیسائیڈ کر دیا وداؤٹ وکیلوں کے سنے ہوئے. ان کے جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے ان کو عمران خان صاحب کے ان کو سنا ہی نہیں کیا. یہی ان کی شکایت ہے اور یہی ایک گراؤنڈ ہوگا جو اپیل میں وہ لیں گے. لیکن دیکھیے ابھی پروسیکیوشن نے ایویڈنس دی, برڈن ان کے اوپر تھا. جج صاحب نے اپنے آرڈر میں کیا ہے کہ انہوں نے وہ برڈن پروف کر دیا کہ جی ان کے یہ ایسٹس لیے انہوں نے خریدے توشہ خانہ سے اور آگے بیچ دیے, اور یہ چیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی جو ان کو پابند تھے ڈکلیئر کرنے کے انڈر دی الیکشن لاز. یہ ان کا فیصلہ. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو رہ جاتا ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کا 342 کا بیان آیا, اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تھا. انہوں نے کیا ایکسپلینیشن دیا اس کے بارے میں. پھر ان کی ایک لسٹ آف وٹنسز تھی, ایک گواہان تھے جو ان کو پروڈیوس کرنا تھا اپنانے کے لیے. جو علی ظفر صاحب نے بات کہی کہ کس طرح سے ہوا, ہم نے یہ ساری دی, وہ بلاتے ہیں ان لوگوں کو شہادتوں کو کہ دیکھیے اس طرح سے ہم نے ڈکلیئر کیا, انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کیا, یہ وہ انہوں نے سائٹ بند کر دی. اس کی بھی اپلیکیشن پینڈنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا انہوں نے ریمانڈ کیا کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کو آن دا کوشچن آف مینٹینیبلٹی جورسڈکشن, اور یہ بھی کہا کہ اس کو مین کیس کے ساتھ چلا دیں. تیسری بات جو تھی انہوں نے اس کی جو خلاف باعث کی کمپلینٹ تھی اس کو ریجیکٹ کیا, مسترد کر دیا کہ جی باعث نہیں ہے. اسی کیس لا سائٹ کر کے یہی جج سنیں گے, جبکہ سیریس ایشوز ہیں کہ یہ جج صاحب نے فیئر ٹرائل دیا ہے یا نہیں, جو ایک آپ کا آئینی حق ہے انڈر آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن. تو اب ان کی گواہان کی, لیکن وہ ایپلیکیشن جو ان کی ریکال کرنے کی تھی کہ مجھے میرے گواہان کی جو بلانے کی اجازت دی جائے, وہ چیف جسٹس صاحب نے پینڈنگ رکھی اور کیس کر دیا. ان جج صاحب کی جو بعد میں ہمیں پتہ لگا, اس دن جب فیصلہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ 4 تاریخ کو ان کی چھٹی بھی سینکشن ہو گئی تھی اور وہ 5 کو باہر جا رہے تھے. 5 سے لے کے 14 اگست تک ان کو جانا ہے انگلینڈ ایک ورک شاپ اٹینڈ کرنے. تو اسی دن انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے انتظار نہیں کیا اور دکھا دیا کہ 8 بجے میں نے انتظار کیا. چلیں چوئی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چوئی صاحب. جی نہیں, میں جو پوری بات کر لوں. جی بات یہ ہے کہ ان کے گواہان کو زبیری صاحب اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. جی چوہدری صاحب. جی آپ زبیری صاحب معاف کرنا, یہ آپ کہتے ہیں جی وہ نواز شریف کی طرح کا کیس ہے. وہ کیس کیا تھا, وہ کرپشن تھی, اور یہ ہے کہ جی آپ نے بتایا نہیں ہے کہ جی آپ نے وہ منافع لیا تھا تو وہ کہاں گیا. جی نہیں دیکھیں وہ بالکل وہ نوعیت اس کی کیس نوعیت دوسری تھی. اس میں وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس تھے, وہ قطری خط تھا اور یہ ساری چیزیں وہ سامنے آئے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا ڈیکلیریشن دے دیا, اپنے ایسٹس کو آپ نے چھپایا. دیکھیے اگر آپ نے مس ڈیکلیریشن کی ہے اس کی پینلٹی تو ہے. سیکشن 174 کلیئرلی کہتا ہے, 173 کہتا ہے کرپٹ پریکٹس کیا ہے, اور 174 میں وہ سزا اس کی تجویز کی ہوئی ہے کہ یہ سزا ہوگی اگر آپ اس کے مجاز ہوں گے, آپ کو اگر ہولڈ کرے گی کورٹ کے آپ نے مس ڈیکلیریشن دیا. لیکن دونوں کیسز کو کمپیئر کرنے کا کوئی وہ موازنہ نہیں ہے. یہاں ایک توشہ خانہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایکسپلینیشن کا بات ہو رہی ہے, یہاں تو ٹرائل ہو گیا ہے. یہاں ٹرائل کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ بغیر ان کی شہادتوں کو سنے, گواہان کو سنے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر دیا. وہ ایپلیکیشن پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ کیسے ایک فیئر ٹرائل ملا؟ دیکھیے جو انصاف کا تقاضا تھا کہ دونوں سائڈ کو سنیں. اگر وکیل صاحب نہیں آئے تھے, یہ کوئی وجہ تھی, یہ کوئی پابندی آیا حدیث تو نہیں تھی کہ اسی دن ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. جی آپ زبیری صاحب دیکھیں, جو ہم ایک بات سمجھنا چاہ رہے ہیں
کہ یہ جو تحفہ ملا اس کی پہلی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کیبنٹ کمیٹی اس کی اسیسمنٹ کرتی ہے اور ایک تحفہ لے لیا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اندر پہلی اس کی ڈیکلیریشن ہوگی. اس کے بعد جب فارمر پرائم منسٹر اس تحفے کو لیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ ویلتھ ٹیکس دیتے ہیں, اپنے ٹیکس ریٹرنز کے اندر اس کو مینشن کرتے ہیں. یہ دوسری ڈیکلیریشن ہوگی گورنمنٹ کے کاغذوں کے اندر. اب یہ تیسری ڈیکلیریشن جو جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے کرنی چاہیے تھی اس انداز سے یہ نہیں کی گئی. تو سوال یہ بنتا ہے, عام لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جو ٹرانزیکشن ہے وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اندر آلریڈی 2 جگہ کے اوپر آلریڈی ریکارڈ ہو گئی ہے, تو تیسری جگہ کے اوپر فرض کریں ایک بندے سے اس نے جان بوجھ کے چھپایا ہے یا اسے غلطی ہو گئی ہے, تو کیا یہ سزا پھر بھی بنتی ہے؟ اس مس ڈیکلیریشن کیسے ہو گئی؟ دیکھیں ایک تیسرا اور چیز بھی بات ہے کہ جب انہوں نے اس کو آگے بیچا اس پہ کیپٹل گینز بھی دیا, انکم ٹیکس میں ڈکلیئر کیا. یہ چیز بھی دیکھیے, کرمنل اوفینس جو ہوتا ہے نا اس میں 2 چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایک کہ آپ نے جرم کیا اور ایک آپ نے گلٹی مائنڈ کے ساتھ کیا, کہ مطلب آپ کا مائنڈ گلٹی تھا, آپ ایک جرم کرنا چاہتے تھے اور آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا. تو یہاں اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ اپروو جو کرنا تھا پروسیکیوشن کو کہ دیکھیے یہ انہوں نے جو اگر وہ مس ڈیکلیریشن ہے یہ کی ود گلٹی مائنڈ, جس کو مینز ریا کہتے ہیں لیگل ٹرمز میں, کہ جی ود گلٹی مائنڈ انہوں نے یہ کام کیا, وہ چھپانا چاہتے تھے, اس کی وجہ تھی. وہ کہتے ہیں وہ جو ابھی علی ظفر صاحب کو آپ سنا ہے, انہوں نے جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی ان کے حساب سے انہوں نے ساری پوری کر دی. اگر انہوں نے پوری کر دی تو جج صاحب کو ان کے گواہان کو بھی سننا چاہیے تھا فیصلہ کرنے سے پہلے, کیونکہ یہ تو میرا بنیادی حق ہے کسی بھی ایک ملزم کا کہ جی اس کو سنا جائے. لیکن زیادہ تر برڈن جو ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ برڈن ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے, وہ اپنے گواہان لانا چاہیے تو عموماً ایکیوز نہیں لاتا اپنے گواہان. لیکن یہاں انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی تھی جو جج صاحب نے ریجیکٹ کر دی تھی. اس ریجیکشن کے خلاف ایپلیکیشن ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی. ہائی کورٹ نے باقی سب ایپلیکیشن کا فیصلہ کر دیا, اس کو پینڈنگ رکھا کہ میں بعد میں فیصلہ کروں گا. تو وہ بھی عابد زبیری صاحب نوٹسز ایشو ہو گئے تھے اس ہفتے کے لیے, وہ بھی سارے دونوں اطراف کو. جی لیکن دیکھیں نا انہوں نے تو کیس کا فیصلہ ہی کر دیا, انہوں نے فیصلہ کر دیا تو رہ کیا گیا. جی بالکل. جی چوہے صاحب. اچھا عابد زبیری صاحب یہ فرمائیں, ہاؤ سون ہی ول بی آؤٹ فرام دس کنوکشن؟ دیکھیے اگر یہاں کتنی جلدی باہر آ جائیں گے چودھری صاحب, اگر یہ انصاف ہے اور عدالتیں آزاد ہیں تو یہ فوراً آ جائیں گے باہر, کیونکہ دیکھیے ان کی سزا جو میکسیمم سزا ہے وہ 3 سال ہے. لا یہ کہتا ہے کہ 7 سال یا اس سے کم ہو, سزا کم ہو تو فوراً عموماً اپیل میں سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ ہماری جورسپروڈنس سے یہ کیسز ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہوگا ہائی کورٹ میں جب ان کی اپیل جائے گی تو وہاں اس پہ جب وہ اپنی ایک سسپینشن آف سینٹنس کی ایپلیکیشن دیں گے اس پہ. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. اچھا جب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو آپ نے چیلنج کر دیا, اس کا فیصلہ تو آج سپریم کورٹ کے اندر آپ کی پٹیشن ہو گئی ہے, بس جاتے جاتے ذرا ایک نہیں جی ابھی ہم نے پریس اسٹیٹمنٹ دیا ہے, انشاءاللہ ڈیو کورس میں وہ ہو جائے گی, جب ہوگی آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب وقت دینے کے لیے. ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, تو بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی طور پر یہ تحفے تحائف کے حوالے سے جو ہے شریف خاندان کیا بات کیا کرتے تھے جب ان کو ملے تحائف, اس کے اوپر کیا ان کی جسٹیفیکیشن ہوا کرتی تھی, اور اب کیا اس کے اوپر جسٹیفیکیشن ہے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ماضی قریب کے اندر جو مریم صاحبہ نے ایک جلسے کے اوپر تحائف کے بارے میں توشہ خانہ سے جو ملتے ہیں وہ اس کے اوپر ریاست کیا حق ہوتا ہے, سنیں کیا فرمایا تھا. کہتا ہے میرے تحفے میری مرضی, نہیں بھائی نہیں, نہ یہ تمہارے تحفے نہ مرضی تمہاری ہے. لیکن کچھ عرصہ پہلے جب تم سے پوچھا گیا کہ جناب اعلیٰ کچھ گاڑیاں بھی آپ لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں آپ کے والد صاحب غیر قانونی طریقے سے, کیونکہ گاڑیاں ناظرین توشہ خانہ جو قواعد و ضوابط ہیں کبھی بھی کوئی گاڑی الاؤڈ نہیں ہے کسی بھی پرائم منسٹر کسی پریزیڈنٹ کو لے کے جانا. لیکن مریم صاحبہ اس سوال سے کیسے بھاگی, کیسے انہوں نے ڈیویٹ کیا اس سوال سے, سنیں ذرا. نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی, وہ پتہ لگا کہ جناب 2008 میں انہوں نے مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی. کیا ضرورت تھی جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے. تحفے میں ملی تھی. ہاں جی. کب ملی تھی؟ میں مجھے ایگزیکٹلی ایئر یاد نہیں. اس وقت گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی, رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. نہیں لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں. ناظرین یہاں تک تو ہم نے کاٹ دیا, لیکن مریم صاحبہ کا اپنا اصول. نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے.
ना ये तुम्हारे तोहफे ना मर्जी तुम्हारी है, ये तुम्हारा खानदानी माल नहीं है। तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। ममानियत है, गाड़ियां अलाउड नहीं। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर ये प्लीज काइंडली। डोंट वरी, डोंट वरी। अच्छा नाजरीन, मरियम साहिबा को जो जेवरात मिले थे इनके खानदान को, उस हवाले से भी उन्होंने एक बयान दिया हुआ, ये भी सुन लें। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। मुझे नहीं पता, ये तो आपके टेक्स्ट में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने ये सारी JIT के अंदर है, JIT की। और मरियम साहिबा को गाड़ियां भी मिली हुई हैं, ये भी सुन लें नाजरीन। UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है, ये क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। बारे में कुछ नहीं। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर। ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही। अच्छा जोई साहब, यही एक आर्गुमेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी था कि मेरे गवाहान मौजूद हैं, अगर कहीं पे कुछ आगा पीछा हुआ है फॉर्म फिल करने में तो उनको बुला लें, लेकिन उनको बुलाया, उनको इजाजत नहीं दी गई। जी जोई साहब। नहीं तो वो गाड़ी में तो ये ट्रैवल करती हैं और वो मतलब इनके इस्तेमाल में है तो वो कहती मुझे तो नहीं पता। तो वो ओ भाई, किस तरह आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? हम ना किसी की तरफदारी कर रहे हैं ना किसी की मुखालफत कर रहे हैं। अब हकायक पर जाएं। अली जफर कह रहे थे आपके सामने, आपने खुद उनका चलाया कि हमने सारे कागज दिए जिनके सारा डिक्लेयर किया हुआ है। ये बात नीति पर मबनी एक बयान दे के उसके खिलाफ केस यानी सजा दे रहे हैं, तो हम इसका किसका क्या मतलब लें? ये लाहौर हाई कोर्ट में तमाम जो गिफ्ट्स आए हुए हैं पाकिस्तान में, वो उनकी एक लिस्ट दी गई है। तो जिन्होंने ये वहां से केस किया और जो सारा किया, आपको उनसे बात करें कि क्या सूरत-ए-हाल क्या है इसकी तोशा खाना। जी जय साहब, अदर सदीक साहब को भी हम ले रहे हैं, उनको भी उनसे राब्ता करने की कोशिश। लेकिन नाज़रीन, आपके सामने वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो रख देते हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने आपके सामने इंपॉर्टेंट कुछ जो है लिस्ट है वो देख लें कि नवाज शरीफ साहब को रोलेक्स वॉच मिली, वो आगे सामने उसकी कीमत देखें, कुछ 4 मिलियन है, उसमें से सिर्फ उन्होंने 8 लाख दे के ले लिया। उसके बाद एक नेकलेस है, उसकी कीमत आप भी देख सकते हैं, 1 मिलियन है, वो सिर्फ 40,000 के ले ली, 40,000 दे के। फिर 1 नेकलेस है, ईयर टॉप्स हैं, कुलसूम साहिबा को मिली, उसकी प्राइसेस आपके सामने नाज़रीन आप देख सकते हैं कि वो जो है 1 मिलियन, वो 11,07,000 समथिंग है, वो सिर्फ 44,000 दे के उसको ले लिया गया। ऑन एंड ऑन एंड ऑन सारी की सारी ये लिस्ट आपके सामने है। एक कारपेट भी है, नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 10,000 का ले लिया। उसके बाद जो है नाज़रीन आगे चलें तो फिर नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज साहिबा के मजीद जो तहाइफ हैं, बॉक्स ऑफ पाइनएप्पल, वो नाज़रीन आपको मशहूर ज़माना आपने देखा होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उसके बाद शायद खान अब्बासी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं। ये पूरी लिस्ट है, एक से ज़्यादा दफ़ा हम ये एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। अब हमारे पास अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है, उन्होंने ये केस किया था नाजरीन, इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि इस केस का क्या बना और अभी तक कितनी जो उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है और इसका हल क्या है। जी अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो बताइएगा आपका वक्त कैसा गुजरा है वहां पे, तो ये जो केस था उसका स्टेटस क्या है अभी? बहुत शुक्रिया गुमन साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब। 190 मिलियन के हवाले से काफी डिटेलें सारी आपको पता आ चुकी हुई हैं, वो तकरीबन हमने सारा बना लिया हुआ और केस वो कोई नहीं है। लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात है, मैं एक आध मिनट आपको जो सेशन जज ने फैसला किया है उसके हवाले से ही बात करूंगा। लेकिन ये मैं बताता चलूं कि जब इमरान खान साहब के हवाले से ये मामला आया तो हमने कहा भाई ऐसा है क्या करते और डिटेलें मांगे, बड़ी कोशिश करते रहे, हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट में पूरी कोशिश की गई तफसीलात फराहम ना करें। और बहरहाल जस्टिस आसिम हफीज साहब ने ऑर्डर दिया कि 1947 से लेकर अब तक लेकर आए, फिर 1990 से लेकर
اب 2023 تک کے تو ڈیٹیلیں ساری آ گئی اور وہ ایسے ہوشربا انکشافات ہیں، آپ سب نے تو دیکھ لیا نا. اور 3 طرح کی چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں. پہلی بات تو بڑی مزیدار ہے کہ جو گاڑیاں بین ہیں، جو امپورٹ ہو نہیں سکتی ہیں، اگر اٹھا کر دیکھیں گاڑیاں ہیں، اب گاڑیوں کو اب جو مزیدار بات ہے نا، ان گاڑیوں کی قیمتیں اور مارکیٹ کی قیمتوں میں تقریباً 1000 گنا فرق ہے. میں جو لفظ کہہ رہا ہوں ایسے نہیں کہہ رہا. اور آپ نے پھر جو ویلیو انہوں نے ڈکلیئر کی، آپ نے پکڑ کے ویلیو ایکسپٹ کر لی. پھر اس کے علاوہ ظلم کیا ہے؟ ایک تو بین ہے، پھر اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگ رہی ہے. کسٹم ڈیوٹی لگ رہی ہے اوریجنل ویلیو کے اوپر، اور ایڈوانس ٹیکس کٹ رہے ہیں وہ بھی اوریجنل ویلیو کے اوپر. اگر دیکھیں تو سرکاری خزانے کا پیسہ آج بھی یہ ریکور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا. آپ کے الیکشن کمیشن نے کیا کر لیا ہے؟ آپ بتائیں نیب نے کیا کر لیا ہے؟ آپ صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کو ایک ٹارگٹ اور ایجنڈا بنایا. عمران خان صاحب نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے. کیا ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی. بھائی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز نیب ٹرائل کرتا ہے، نیب نے دیکھ رہا ہے. سیکشن 9 کے تحت یا FIA نے عمران خان صاحب نے جو ویلیو دی تھی، ویلیو باقاعدہ ڈکلیئر کی. جی چیر صاحب، آپ مزید کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کریں چیر صاحب. میں نے محمد اظہر صدیق صاحب، آپ کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ اپنی جگہ. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے وہاں گفٹ لیے، ان کو بیچے اور ان میں الیکشن کے فارم میں وہ ڈکلیئر نہیں کی. دس از دیئر کیس. باقی تو ساری مشغافیاں ہیں کہ وہ کرپٹ پریکٹس تھی، وہ یہ تھا تو وہ تھا. وہ کہتے ہیں یہ ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا میں چوہدری صاحب، یہ بڑی مزیدار بات ہے. ایک بات تو مان لی نا انہوں نے کہ جو چیزیں لی ہیں وہ پیسے سرکاری خزانے میں دے دی ہیں، یعنی وہاں تو کوئی فراڈ ہی نہ کیا نا. وہ سرکاری خزانے میں، میں دوسری سوال بھی جواب دے دیتا ہوں کہ جتنے پیسے بنتے تھے وہ وہاں دے دیے. اب آگے میرے پیسے ہیں نا، فرض کریں میں نے ڈکلیئر نہیں کیے تو اس کا کرپشن سے کیا تعلق ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کا معاملہ ہوگا. اور اگلی بار بتا دوں، وہ ٹیکس کے اندر ایک ایک چیز ڈکلیئر ہے باقاعدہ. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک ایک چیز دی گئی ہے، اور جو کہ یہاں نامینیشن، یہاں اینول اسٹیٹمنٹ کے اندر جتنی تفصیلات آنی تھی وہ دے دی ہے. اب ان کا کیا تعلق الیکشن کمیشن کا کہ فرض کریں میں نے اپنے طور پر یہ جو لفظ یہ کہا جا رہا ہے نا کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے حوالے سے، وہ کلیئر ہوگی کہ وہ پیسے سارے دے دیے. اب سوال بڑا سیدھا سا ہے. سیکشن 137 ہے. سیکشن 137 کہتا ہے ہر سال آپ نے اینول اسٹیٹمنٹ دینی ہے. اب اینول اسٹیٹمنٹ دیتے رہے عمران خان صاحب، وہ 120 دن کے اندر ایکشن لینا ہے ہر سال میں. نہیں لیا، الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے. الیکشن کمیشن کو 120 دن کے اندر وہ ایکشن لینا چاہیے تھا، نہیں لیا. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ میاں والی کی سیٹ ہے. میاں والی کے بعد اگر کوئی ریفرنس فائل بھی کرنا تھا تو یہ تو پنجاب کے اندر ہونا تھا. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو سب سے اہم ہے. ایک تو ہر چیز ڈکلیئر ہے، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. دوسرا جو سب سے معاملہ اہم ہے وہ ہے لمیٹیشن کا، کہ آپ نے 120 دنوں کے اندر نہیں کیا. اور یہ بدنیتی دیکھیں اسپیکر کی، اسپیکر کا اختیار کوئی نہیں ہے. یہ لوگ اٹھتے ہیں، ریفرنس فائل کرتے ہیں اسپیکر کے پاس، اور اسپیکر جو ہے وہ بھیج دیتا ہے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن تو بات ختم ہو گیا، وہ تو اس کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے. اور اگلی بات جو ہے کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب معاملہ آتا ہے کہ دائرہ اختیار طے کر لے، وہ دائرہ اختیار آج تک طے نہیں کیا. یعنی اس ٹرائل سے پہلے بھی چیف جسٹس اپنا عامر فاروق صاحب کے پاس جو پہلا فیصلہ ہے جو سپتمبر 2022 کا ہے الیکشن کمیشن کا، جس میں استغاثہ فائل کرنے کا کہا گیا تھا، وہ چیلنج کیا گیا. وہاں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹے دے دیں، نہیں دیا گیا. ہم لاہور ہائی کورٹ آگے، لاہور ہائی کورٹ لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سیکشن 137 پہ کاروائی چل رہی ہے. وہاں واپس لینے کی بات کر رہے ہیں. یہاں اگر جسٹس عامر فاروق صاحب سے وہ واپس نہیں دیتے. اور کمال کی بات ہے، اور چوہدری صاحب اور دیکھیں، یہ بھی ایک ریکارڈ رہے گا، ان میں وکیل الیکشن کمیشن کون سے چن کے کر رہا ہے؟ وہ وکیل چن کے کر رہا ہے جو نواز شریف فیملی کی ہے. یعنی امجد پرویز دیکھ لیں، میں نام نہیں لے رہا، شہزاد شوکت صاحب دیکھ لیں، وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ان کے دور کے اندر، اور الیکشن کمیشن چن کے وکیل وہی کر رہا ہے. نظر آ رہی ہے یہ بدنیتی نظر آ رہی ہے. اور آج میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو سامنے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اپیل جو ہے فائل ہو چکی ہے، سسپینشن 5 منٹ کا کام نہیں ہے. فوری طور کے اوپر یہ سارے کا سارا کیس چلا جا رہا ہے. یہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، جو غلط بیانی کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا یہ بہت زیادتی کی گئی ہے عمران خان صاحب کو ایک ایسے کیس میں جو کیس بنتا نہیں ہے. آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل کے اندر سیٹسفائڈ کر دیتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کو الٹا لٹکایا جائے گا؟ کیا جن لوگوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیے جائیں گے؟ آج یہ حساب ہونا چاہیے اس بات کا. کیا زیادہ صدیق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک بریک کی طرف جانا، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم اور اس کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. اسٹے ود اس.